السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے پچھلے دو دروس میں مرکب ناقص کی دو قسمیں یعنی مرکب اشاری اور مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مرکب ناقص کی تیسری قسم یعنی مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب اضافی اس مرکب کو کہا جاتا ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مرکب توصیفی میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بتاتا تھا، مرکب اضافی میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے زید کی کتاب، تو اس میں کتاب کو زید کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول، اس میں رسول کو اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ قیامت کا دن، اس میں دن کو قیامت کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس کی عربی کیسے بنے گی؟ پہلے کتاب کی آئے گی، پھر زید کی آئے گی۔ کتابو زیدن، اس کو جب ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا کتابو زیدن۔ اسی طرح اللہ کے رسول، اس کی ہم عربی بنائیں گے تو آئے گا رسول اللہ۔ قیامت کا دن، دن کو کہتے ہیں یوم۔ یوم یوم القیامتی۔ جب ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس مرکب کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ان مثالوں سے واضح ہے، زید کی کتاب میں کتاب کو زید کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس کی عربی بنتی ہے کتاب زیدن، پہلے کتاب کی آئے گی پھر زید کی آئے گی۔ اس کے پہلے جزو کو مضاف کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کے پہلے جزو کو مضاف کہتے ہیں۔ یہ اس میں کتاب اور اس میں رسول اور تیسری مثال میں یوم، یہ مضاف ہیں، اور دوسرے جزو کو یعنی جس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جا رہی ہے، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ پہلے جزو کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے جزو کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جس اسم کو منسوب کیا جاتا ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے، اور جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف پر نہ تو الف لام آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے۔ مضاف پر الف لام بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے مرکب اضافی کی جو مثالیں پڑھی ہیں ان میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں واحد ہیں۔ اب ہم کچھ ایسی مثالیں پڑھیں گے جن میں مضاف الیہ تثنیہ اور جمع ہوں گے۔ تو تثنیہ کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ واحد کے آخر میں آنی یا عینی لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ مذکر ہو یا مؤنث، واحد کے آخر میں آنی یا عینی لگانے سے تثنیہ بنتا ہے۔ آنی حالت رفعی میں لگایا جاتا ہے اور عینی حالت نصبی اور جری میں لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح جمع سالم مذکر بنانے کے لیے اونا یا اینا لگانا پڑتا ہے۔ حالت رفعی میں اونا لگانے سے جمع مذکر سالم بنتی ہے، اور حالت نصبی اور جری میں اینا لگانے سے جمع مذکر سالم بن جاتی ہے۔
جمع کی ایک اور قسم ہم نے پڑھی تھی جس کو جمع مکسر کہتے ہیں. مضاف الیہ کے طور پر ہم انہی کی مثالیں آپ کو دیں گے. پہلی مثال میں رب المشرقین، آپ دیکھ رہے ہیں رب المشرقین لکھا ہوا ہے. رب یہ تو مضاف ہے اور المشرقین مضاف الیہ ہے. یہاں پر جیسا کہ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عینی اس میں لگا ہوا ہے، یعنی یہ تثنیہ ہے. یہاں پر آنی کیوں نہیں آیا، عینی کیوں آیا ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، حالت جری میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر آنی نہیں آیا، یہاں عینی آیا ہے. رب المشرقین یعنی دو مشرقوں کا رب. مشرق واحد ہے، اس کے آخر میں عینی لگا دیا تو یہ تثنیہ ہو گیا. رب المشرقین دو مشرقوں کا رب. جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. دوسری مثال ہے مسجد القبلتین. یہاں پر بھی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے لیکن یہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے. قبلتن ایک قبلے کو کہتے ہیں اور اس کے آخر میں عینی لگانے سے اس کے معنی ہو جاتے ہیں دو قبلے. مسجد القبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد. جیسا کہ مدینہ منورہ میں ایک مسجد کا نام ہے مسجد القبلتین. مسجد القبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد. یہاں بھی عینی اس لیے آیا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ دو مثالیں تو تثنیہ کی ہو گئیں. اب پہلی مثال ہم جمع کی پڑھیں گے. سید المنافقین، منافقوں کا سردار. مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا. سید المنافقین یعنی منافقوں کا سردار. یہاں پر منافقون نہیں آیا، منافقین آیا ہے کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، حالت جری میں ہوتا ہے. اب یہ چوتھی مثال میں سیدۃ المسلماتی، یہاں پر مضاف الیہ جمع مؤنث سالم ہے اور یہ آتی کے ساتھ آیا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مؤنث سالم واحد کے آخر میں آتن یا آتن لگانے سے بنتا ہے اور اگر اس پر الف لام آ جائے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، ایک حرکت باقی رہتی ہے، یعنی آتو یا آتی لگانا پڑتا ہے. سیدۃ المسلماتی یعنی مسلمان عورتوں کی سردار. یہاں پر آتی اس لیے آیا ہے کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، حالت جری میں ہوتا ہے. پانچویں مثال میں مضاف الیہ جمع ہے لیکن یہ جمع سالم نہیں ہے. سیدۃ النساء یعنی عورتوں کی سردار. عورتوں کی سردار سیدۃ النساء. نساء بہت ساری عورتوں کو کہتے ہیں اور یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. اور یہ سب سے آخری مثال میں مضاف جمع ہے. مضاف الیہ تو واحد ہے لیکن مضاف جمع ہے، لیکن یہ جمع سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے. جمع سالم کا قاعدہ الگ ہوتا ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ جمع مکسر ہے. ابواب البیتی گھر کے دروازے. ابواب البیتی گھر کے دروازے. ابواب مضاف ہے اور البیتی مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ حالت جری میں ہے. ابواب البیتی یعنی گھر کے دروازے. یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ کچھ مثالیں ہم نے مرکب اضافی کی لکھی ہوئی ہیں. رسول اللہ اللہ کے رسول، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد اللہ اللہ کا بندہ. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب عربی زبان میں کہیں پر وقف کیا جاتا ہے یعنی جہاں پر رکا جاتا ہے اس کے آخری حرف کی حرکت کو یا تنوین کو ظاہر نہیں کرتے. ہم اس کو پڑھیں گے رسول اللہ، اسے پڑھیں گے عبد الرحمن، اسے پڑھیں گے عبداللہ، لیکن میں اس حرکت کو ظاہر کر کے بتاتا ہوں تاکہ
समझने में आसानी हो। लेकिन कायदा यह है कि आखिरी हर्फ की हरकत को जाहिर नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि अब्दुर्रहमान, अब्दुल्लाह और इस तरह के जितने भी नाम अल्लाह ताला के नाम के साथ अब्द लगाकर रखे जाते हैं वो भी मुरक्कब इजाफी हैं। मुरक्कब इजाफी के बारे में एक बात ये जान लीजिए कि जब मुरक्कब इजाफी पर हर्फ निदा या दाखिल होता है, हर्फ निदा के बारे में हम मुनादा के बयान में पढ़ चुके हैं कि हर्फ निदा 5 होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक के बारे में पढ़ा है और वही इस्तेमाल होता है, बाकी के हुरूफ निदा इस्तेमाल बहुत कम होते हैं। तो हर्फ निदा या जब मुरक्कब इजाफी पर दाखिल होता है तो मुजाफ को फतह देता है, यानी मुजाफ की हालत को हालत रफ़ई से हालत नस्बी में कर देता है। मुजाफ पर जो पेश होता है उसको जबर में बदल देता है। जैसे रसूलुल्लाही लिखा हुआ है, अगर इस पर हम या दाखिल करेंगे तो ये इसका पेश जबर में बदल जाएगा, या रसूलल्लाह पढ़ा जाएगा। इसी तरह अब्दुर्रहमान पर अगर या दाखिल करेंगे तो ये अब्द का पेश जबर में बदल जाएगा और इसको या अब्दुर्रहमान पढ़ा जाएगा। इसी तरह जब हम अब्दुल्लाह पर या दाखिल करेंगे तो इसका भी पेश जबर में बदल जाएगा, या अब्दुल्लाह पढ़ा जाएगा। यानी जब मुरक्कब इजाफी पर हर्फ निदा या दाखिल होता है तो मुजाफ को फतह देता है, उसको हालत नसबी में कर देता है। कभी कभी एक ही तरकीब यानी एक ही मुरक्कब इजाफी में 2 या 2 से ज्यादा मुजाफ और मुजाफुन इलैही होते हैं। इसका क्या तरीका होता है उसको समझ लीजिए। पहली मिसाल है हदीसु रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल की हदीस। हदीसु रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल की हदीस। इसमें पहला इस्म यानी हदीस ये तो मुजाफ है और आखिरी इस्म यानी अल्लाह ये मुजाफुन इलैही है। बीच वाला इस्म रसूल ये अपने से पहले वाले इस्म के लिए तो मुजाफुन इलैही है और अपने से बाद वाले इस्म के लिए मुजाफ है। बीच वाला इस्म अपने से पहले वाले के लिए मुजाफुन इलैही और अपने से बाद वाले के लिए मुजाफ है। इसलिए इसमें मुजाफ और मुजाफुन इलैही दोनों की खुसूसियत मौजूद है। मुजाफ पर ना अल आता है यानी अलिफ लाम नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती, इसलिए रसूल पर ना अलिफ लाम है और ना तनवीन है। और मुजाफुन इलैही मजरूर होता है, हालत जर्री में होता है, इसलिए इस पर जेर लगा हुआ है। क्योंकि रसूल में मुजाफ और मुजाफुन इलैही दोनों की खुसूसियत मौजूद है, इसलिए इसमें दोनों की ही निशानियां पाई जाती हैं। नीचे वाली मिसाल बाबू बैत इब्न खालिद, खालिद के बेटे के घर का दरवाजा। अब इसमें ये 4 लफ्ज हैं, 4 इस्म हैं। खालिद के बेटे के घर का दरवाजा, इसमें भी वही हालत रहेगी जो पहली वाली मिसाल में है। बाद वाला इस्म अपने से पहले वाले इस्म के लिए तो मुजाफुन इलैही होगा और बाद वाले के लिए मुजाफ होगा। सबसे पहले बाब आया है, ये मुजाफ है, इसमें मुजाफुन इलैही नहीं हो सकता, सबसे पहले आने की वजह से ये मुजाफ है। और सबसे आखिर में खालिद आया है, ये मुजाफुन इलैही है। बीच के दोनों अल्फाज मुजाफ भी हैं और मुजाफुन इलैही भी हैं। बैत बाब के लिए मुजाफुन इलैही है और इब्नी के लिए मुजाफ है। इसी तरह इब्नी खालिद के लिए तो मुजाफ है और बैत के लिए मुजाफुन इलैही है। यानी ये दोनों इस्म अपने से पहले वाले के लिए तो मुजाफुन इलैही हैं और अपने से बाद वाले के लिए मुजाफ है।